اگر آپ امریکی ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھی خبر نہ ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کسی بھی طرح کا امریکی ویزا حاصل کرنا شاید مشکل ہونے والا ہے، اور صرف امیگریشن کی ہی غرض سے نہیں، اسٹوڈنٹ اور ٹورسٹ ویزاز بھی۔ آپ کو یاد ہے صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا جس کا مقصد امریکہ میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی جانچ کو مزید سخت کرنا تھا۔ اس وقت صدر ٹرمپ نے اپنی کابینہ کو ممالک کی ایک فہرست سبمٹ کرنے کے لیے 60 دن دیے تھے۔ اس آرڈر کی ڈیٹیلز پر بھی پروگرام میں نظر ڈالیں گے، لیکن فی الحال وہ 60 دن گزر چکے ہیں۔ اور اب اگر آپ عالمی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان شاید کسی نہ کسی لسٹ میں شامل ضرور ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ان کو ملنے والے ایک لیکڈ میمو کے مطابق پاکستان کو اورنج گروپ میں شامل کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ویزاز کو شارپلی ریسٹرکٹ یعنی سختی سے محدود کیا جائے گا۔ دوسری طرف رائٹرز کے مطابق پاکستان یلو گروپ میں شامل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس امریکی کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے 60 دن ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو پھر اس پر شارپ ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس طرح کی کسی باقاعدہ لسٹ کے وجود سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے، اور جہاں تک ویزاز اور سفری پابندیوں کی بات ہے تو صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ انڈر ریویو ہے۔ لیکن اس طرح کی لیکس اور خبروں کا نتیجہ یہ ہے کہ آلریڈی امریکہ کے اندر اور باہر رہنے والے پاکستانیوں میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا امریکہ امیگریٹ کرنے کے خواہش مند، سب میں ایک تشویش، ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے۔ اس پس منظر میں آج پروگرام میں ہم امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گے اور 2-3 بنیادی ایشوز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریول ریسٹرکشنز ہوتی کیا ہیں اور پاکستان کو اس وقت ان کا سامنا کیوں ہے؟ پاکستانی اسٹوڈنٹس چاہے وہ آلریڈی امریکہ میں ہیں یا اب امریکی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان ان لسٹ سے نکل کیسے سکتا ہے؟ آئیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ 20 جنوری کو صدر ٹرمپ نے سفری پابندیوں کے حوالے سے جس ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیے اس میں ہے کیا۔ اس آرڈر کے مطابق اس کا مقصد امریکہ اور اس کے شہریوں کو ایسے غیر ملکیوں سے بچانا ہے جو امریکہ کے خلاف دہشت گردی، امریکی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ یا امریکی امیگریشن قوانین کا غلط استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس آرڈر میں مزید لکھا ہے کہ اگلے 60 دن میں ایک رپورٹ صدر کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں ان ممالک کی نشاندہی کی جائے گی جہاں اسکریننگ اور ویٹنگ پروسیسز اتنے خراب ہیں کہ ان ممالک سے آنے والوں پر پارشل یا مکمل پابندی لگائی جائے۔ اور یہ 60 دن اب گزر چکے ہیں۔ امریکہ ایک ایسا ملک جسے تاریخی طور پر تارکین وطن کی سرزمین یا لینڈ آف امیگرنٹس کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کا تعلق بھلے ہی کہیں سے ہو، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، جہاں بہتر زندگی اور مواقع کا آپ کا امریکن ڈریم حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک کے لیے یہ خواب ٹوٹ گیا ہے۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ اقدامات دراصل صدر ٹرمپ کی مجموعی امیگریشن پالیسی کا ہی حصہ ہیں۔ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے 2 پہلو ہیں، ایک طرف غیر قانونی تارکین وطن یا الیگل امیگریشن سے نمٹنا، اور دوسری طرف لیگل امیگریشن یعنی انٹری کو محدود کرنا۔ جہاں تک غیر قانونی تارکین وطن کا تعلق ہے تو پاکستان اور انڈیا سمیت کئی ممالک کے الیگل امیگرنٹس کو حالیہ دنوں میں امریکہ نے بہت ہی ڈرامائی انداز میں ڈیپورٹ کیا ہے۔ زنجیروں میں قید ڈیپورٹیز سے بھرے ہوائی جہازوں کے ویژولز ہم سب نے دیکھے ہیں۔ انفیکٹ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی ڈیپورٹیز کا ایک اور جہاز اگلے کچھ عرصے میں پاکستان پہنچنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ریسٹرکشنز یعنی کچھ ممالک پر سفری پابندیاں۔ جن لسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں پاکستان سمیت تقریباً 40 ممالک شامل ہیں جن کے شہریوں کے لیے قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے امریکہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے یہی سوال امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مارگریٹ میکلوئڈ سے پوچھا۔ جب ہمارے ویزا آفیسرز درخواست گزاروں کے دستاویز دیکھ رہے ہیں، کیا وہ بھروسہ کر سکتے ہیں ان کے شناخت کے دستاویز پر، یا کیا وہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں ہمارے ہر ایک ملک کے معلومات کے تبادلے پر؟ کیونکہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکی قوم ہر ایک قسم کی دہشت گردی یا قومی تحفظ کے خطرہ سے محفوظ رکھ سکے۔ تو پاکستان جیسا ملک اس لسٹ میں شامل کیوں ہے اور اس کا ایک
کوئی کرائٹیریا ہے جس کی بنا پر ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے؟ تو میں نے وہی رپورٹس جو میڈیا میں ہے میں نے دیکھا، لیکن ابھی تک ہمارے اندرونی فیصلہ سازی جاری رہ رہی ہے. جب کوئی اعلان ہو جائے میں ضرور BBC والوں کو بتاؤں گی. لیکن اگر آپ وہی حکم نامہ میں دیکھیں، صدر ٹرمپ نے حکم دیا کہ ہم ہر ایک ملک غور سے دیکھ کر ایک سفارش دے کہ کیا وہی ملک کے ساتھ اس قسم کے معلومات کے تبادلہ ہو رہا ہے جس میں ہم دہشت گردی یا دوسرے قومی سلامتی کے خطرہ کے بارے میں معلومات مل رہے ہیں، اور کیا ہم وہی ملک کے شناخت کے دستاویز پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک اسٹوڈنٹس کا سوال ہے تو ایکچولی ہر سال پاکستان سے ہزاروں طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جاتے ہیں. پچھلے سال یعنی 2024 میں یہ تعداد تقریباً 11,000 تھی، جو کہ ایک ریکارڈ ہائی تھا. 2023 اور 24 کے درمیان امریکہ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تعداد میں 8.1% اضافہ ہوا، اور امریکہ کا شمار ان ٹاپ 5 ممالک میں ہوتا ہے جن کا رخ پاکستانی اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے کرتے ہیں. پہلے ہی فائنینشیل کٹس کی وجہ سے اسکالرشپس کے کم ہونے سے پریشان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ممکنہ ویزا ریسٹرکشنز کی باتیں تشویش اور پریشانی میں اضافہ کر رہی ہیں. اس طرح ریسٹرکشن سے نا آپ جو آگے نالج آ رہا ہوتا ہے اس پہ بھی بین لگا دیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریفر کریں گے کہ آپ دوسری سائڈ آف دا ورلڈ بھی دیکھیں، تو ادھر جا کے جو نالج آئے گا وہ ایک ڈائیورس نالج ہوگا. براڈر نیریٹیوز بنیں گے نا، وہ صرف ایک خاص لمیٹیڈ پاپولیشن سے آ رہے ہوں گے. اس میں جو ٹیکنالوجی کی جتنی بھی فیلڈز ہیں، خاص کر کے اسٹیم سے ریلیٹڈ، تو ان سب فیلڈس کے لیے امریکہ میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو ہمارے لیے اچھا تھا کہ ہم امریکہ جا کے پڑھ سکتے تھے، وہاں کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں جو 10 سال بعد ہونا ہے ہم وہاں پہ پہلے سیکھ کے امپلیمنٹیشن کر سکتے تھے ان چیزوں کی. اوبیسلی ہماری اپرچونیٹیز تھوڑی سی لمیٹیڈ ہو جائیں گی نا کہ کس طرح سے ہم نے آگے پلان کرنا ہے. کچھ لوگوں کے یہاں پہ اسکالرشپس تھے اوبیسلی جو ابھی ہو گئے ہوں گے، ان کی اب وہ رسک میں آگے ہوں گی، تو کافی نیگیٹولی ہمیں اسٹوڈنٹس کو افیکٹ کرے گی یہ چیز. جب وہاں اسٹوڈنٹ جا کے ریسرچ کرتے ہیں اپنی کسی بھی فیلڈ میں، لائک اگر کوئی فیلڈ امریکہ کے کسی بھی کیا کہتے ہیں اسٹیٹ میں بیسٹ ہے، تو اس موضوع پہ اچھا کام بھی نہیں ہو پائے گا. اس موضوع کی وجہ سے ناکام ہونے کی وجہ سے جو ویلفیئر ہے کسی بھی کمیونٹی کی یا کسی بھی انسانیت کے لیے وہ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے تو امریکہ کو اس کی فاؤنڈیشنز دیکھنی چاہیے وچ واز آن دا لبرٹی، فریڈم، ایکسپریشن اینڈ انکلوسیوٹی. لیکن یہ جو ابھی بین کی بات ہے اٹ از یہ اس کے اگینسٹ ہے. زینوفوبیا اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بین لگا دینا ایک نان ڈیموکریٹک ایکٹ ہے. پچھلے ہفتے امریکہ نے کولمبیا یونیورسٹی کے فارمر اسٹوڈنٹ محمود خلیل کو، جو کہ ایک پرو پیلسٹینین ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں گرفتار کر کے انہیں ملک بدر کرنے کا عمل شروع کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اس طرح کی مزید گرفتاریوں میں سے پہلی ہے. محمود خلیل گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان کی اہلیہ امریکی شہری ہیں. ان کے وکیل کہتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار کا اپنا حق استعمال کر رہے تھے. ان کا الزام ہے کہ حکومت اسٹوڈنٹ ایکٹیوزم اور سیاسی تقاریر کو کھلے عام دبا رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ کا اس پر کیا موقف ہے؟ No one has a right to a student visa. No one has a right to a green card, by the way. So when you apply for a student visa or any visa to enter the United States, we have a right to deny you for virtually any reason. تو ایسے ماحول میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے خدشات کسی حد تک سمجھ میں بھی آتے ہیں. انفیکٹ ییل اور براؤن جیسی امریکی یونیورسٹیز نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو واپس امریکہ لوٹنے اور اگر وہ امریکہ میں ہیں تو باہر سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے. ہم نے اس پروگرام کے سلسلے میں امریکہ میں پڑھنے والے کئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن غیر یقینی، خوف اور خدشات کا ماحول اس قدر شدید ہے کہ انہوں نے ہم سے کیمرے پر بات کرنے سے انکار کر دیا. جہاں آلریڈی طالب علموں میں اس قدر خوف ہے تو ان سفری پابندیوں کا امریکہ میں موجود پاکستانی اسٹوڈنٹس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ویزا کی کوئی کسی کا حق نہیں ہے. ویزا کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ امریکہ آنے کی اجازت ہے مہمان کے حیثیت سے، اور ہمارے امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ یعنی ترکین وطن اور شہری کے قانون کے تحت جن کو امریکی خارجہ پالیسی کا ایک سنجیدہ خطرہ بن جاتے ہیں ان کی ڈپورٹیشن ہو سکتا ہے. تو جو اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹس آلریڈی امریکہ میں ہیں، یہ جو ویزا ریسٹرکشنز جن کی بات ہو رہی ہے، ہاؤ ورڈ شوڈ دے بی؟ کیا انہیں اس بارے میں تشویش ان کا ہونا صحیح ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ
کسی کو بھی جو مہمان کے حیثیت پہ امریکہ میں آئے وہ امریکی قانون نہ توڑے. میرا خیال میں وہ کسی کے لیے بھی اچھا مشورہ ہوگا. جیسے سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ ویزا ہر ایک ویزا درخواست گزار کا جانچ پڑتال ہو جاتے ہیں اور وہی جانچ کیا جاتا ہے مل کر بھی. سو اگر آپ امریکہ قانون توڑنے کے لیے آنے کا ارادہ ہے آپ رہنے کا حق نہیں ہے. امریکی چھوڑنا پڑے گا. امریکہ کی پالیسی اور ایکشنز تو کافی واضح ہیں، تو ایسے میں پاکستان اس صورتحال سے کس طرح ڈیل کر رہا ہے؟ کیا حکومتی سطح پر امریکہ کے ساتھ اس بارے میں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ کیا اس لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کچھ کر بھی سکتا ہے؟ میں نے یہی سوال کولمبیا یونیورسٹی میں پالیٹکس کی پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اقتدار سے پوچھا. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لسٹ ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس لسٹ کو کمپائل کرنے کی، اول تو ابھی نن آف دس از پالیسی، لیکن اس لسٹ کی جو وجوہات ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، یا کم از کم جو ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ ان کا پاکستان کے اعمال سے، کچھ پاکستانی حکومت کے ڈیسیژن سے یا پاکستان ایز اے کنٹری کے اعمال سے کچھ تعلق نہیں ہے. ابھی تک جو لسٹ کی سمجھ آئی ہے اس کی ریشنل یا اس کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو صدر ٹرمپ اپنی امریکی کانسٹیٹوئنسی کو یہ بتا سکیں کہ میں امیگریشن پہ بہت مضبوط سٹانس لے رہا ہوں، ایک بہت اسٹرانگ سٹانس لے رہا ہوں. تو ایک طرف وہ ہے، اور ایک دوسری طرف یہ فارن پالیسی کا ایک انسٹرومنٹ ہے کہ کچھ ملک ہیں مثلا رشیا اور ایران خاص طور پر ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ دا شارٹ آنسر از کہ پاکستانی حکومت کے پاس بہت سارے لیورز اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ لسٹ بہت براڈ ہے، اور اس میں یہ جو جن وجوہات سے یہ لسٹ کمپائل کی گئی ہے اس میں پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ان وجوہات سے نہیں ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق اب تک پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ویزا ایشوز کے بارے میں کوئی فارمل انفارمیشن نہیں دی گئی ہے. چاہے وہ کولڈ وار کے دوران افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینا ہو، یا پھر 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے کافی قریبی تعلقات رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر سال بہت بڑی تعداد میں پاکستانی شہری امریکہ ٹریول کرتے ہیں، صرف اعلیٰ تعلیم یا کام کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹورزم کے لیے بھی. صرف پچھلے سال یعنی 2024 میں تقریباً 1,45,000 پاکستانیوں نے امریکہ کا سفر کیا. ایسے میں امریکہ کی طرف سے ویزا ریسٹرکشنز کا کس طرح کا اکثر پاکستانی نہ امریکہ جاتے ہیں نہ امریکہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اس کا کچھ اثر نہیں ہے. اپر مڈل کلاس کے پاکستانی جو کہ پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں ان میں سے بزنس ٹریولرز کو اثر نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹس کو ہوگا. سو ہم ایک پاکستان کے اور پاکستانیوں کے ایک چھوٹے گروپ کی بات کر رہے ہیں جو کہ شہری ہیں، جو کہ اپر مڈل کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے لیے واقعی امریکہ آنا جانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا سوال ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلق کی بنیاد برابری پر نہیں مشتمل، تو شارٹ ٹرم میں اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں پہ، پاکستانی حکومت پر پریشر پڑے. مثلاً ان کی افغانستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس پہ یہ امریکنز پریشر ڈال سکتے ہیں، لیکن ریلیشن شپ کی بنیادی تبدیلی ہونے کے چانسز نہیں ہیں. لانگ ٹرم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی اور ممالک یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے 40-50 سالوں سے امریکہ کی ایک ایمرجنس تھی، ایک اکیلی طاقت، ایک سول پاور کے طور پہ، وہ اب ہلنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ دنیا میں اور طاقتیں بھی ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، یورپ ایک لحاظ سے امریکہ سے ایک علیحدہ طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اس قسم کے اور پالیسیز اگر کنٹینیو کریں تو پاکستانی حکومتیں اور دنیا کے باقی ممالک کی حکومتیں ریکنسیڈر کریں گی اس ریلیشن شپ کو، اور کرنا بھی چاہیے. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اور ایونیوز کے بارے میں بھی سوچیں. آپ کو یاد ہے صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں بھی کچھ ممالک پر، جن میں سے زیادہ تر مسلم ممالک تھے، ٹریول ریسٹرکشنز لگائی تھیں، جسے ان کے کچھ ناقدین نے مسلم بین کا نام دیا تھا. اس وقت بھی اس بین کو لیگل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر صدر بائیڈن نے اقتدار سنبھالتے ہی اس بین کو ختم کر دیا تھا. اس بار بات 6 کی نہیں بلکہ 40 ممالک کی ہے. امریکہ میں انسانی حقوق اور سول رائٹس گروپس
इस बार भी लीगल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये सफरी पाबंदियां इन मेनी वेज सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और प्रोटेक्शनिज्म का ही हिस्सा है। अब इससे अमेरिका को फायदा होता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगले कुछ अरसे के लिए अमेरिका जाना, जो पहले भी आसान नहीं था, मजीद मुश्किल हो जाएगा।